جس شخص کی پراپرٹی ہے بھی اس سے بات کروانی ہے. اس کے بعد پروسیجر شروع ہوگا. یعنی یہاں سے اسلام آباد سے میں آؤں گا, میں پہنچوں گا لاہور سے, اکبر صاحب آئیں گے پشاور سے. اس بندے سے ایک ملاقات کریں گے 1 to 1. اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس دیکھیں گے, جو وہ ڈاکومنٹس بتا رہا ہے اس میں کوئی وہ مکمل ہے یا نامکمل ہے. اس کے بعد اس کی ایک دیکھیں, اگر ٹرینڈنگ ویلیوز ہوتی ہیں ہر جگہ کی نا, تو اس کی ویلیو کا ایک رف ایسٹیمیٹ کسی بھی ڈیلر سے لے لیں گے, اور اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ساری بتا دیں گے کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کی پراپرٹی جاری ہے نیب میں. تو یہ سب چیزیں جب فائنلائز ہو جاتی ہیں تو پھر ہم وہ پراپرٹی اور پراپرٹی کے آنر دونوں کو لے کے ڈی جی نیب کے ساتھ ٹائم ٹائی اپ کر کے, نمبر ہیں میرے پاس اور اکبر صاحب کے پاس, یہ تو انہوں نے دیے تھے ہمیں دونوں کو نا, یہ آپ نے اپنے دونوں کی حد تک ہی رکھنے. تو ان سے ٹائم ٹائی اپ کر کے تو انصاف کو اور پراپرٹی کو لے کے ہم نیب واپس چلے جائیں گے. تو جس طرح کی لوکیشن پہ وہ اپنی پراپرٹی بتا رہے ہیں ود ان اسلام آباد, تو وہ تو نیب کے لیے بھی 10 منٹ کا کام ہے پھر, کہ وہ تو کسی بھی ویلیویٹر کو کہہ کے پتا کرا سکتی ہے کہ اس ایریا میں کیا ریٹ چل رہا ہے کمرشل کا, کیونکہ کمرشل پراپرٹی ہے. تو وہ اگر ڈیل ڈن ہو جاتی ہے, جو ہمارے ایک بھائی نے بیچ میں ایڈ آن ہو کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس سے اچھی ڈیل کوئی نہیں ہے, کیونکہ بقایا سب ڈیلز جو ہیں وہ 100 کنال 200 کنال 250 کنال, پھر ان کے معاملات ہیں لمبے, ان کی پھر تحصیلداروں کی پٹواریوں کی لسٹیں, لٹرم پٹرم, بڑے لمبے کام ہوتے ہیں وہ. پھر ڈی سی ریٹ الگ ہوتا ہے, پٹواری کا ریٹ الگ ہوتا ہے, پھر اس ایریا کی سیل ڈیڈس کو چیک کرنا وہ الگ ہوتا ہے. یہ تو کمرشل لینڈ بتا رہے ہیں, وہ بھی ود ان اسلام آباد, تو وہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ ڈیل ڈن ہو جاتی ہے, تو اگر یہ ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں کریڈٹ جائے گا اعجاز کو بہت زیادہ, کیونکہ بات اصل میں یہی ہوتی ہے کہ ایک ایفرٹ کی, کہ کوئی شخص ایفرٹ کر رہا ہے سب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اور سب انویسٹرز کے لیے, ان کے لیے بھی جو اس کو اچھا کہتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو اس کو اچھا نہیں کہہ رہے ہوتے. لیکن میرے خیال میں اگر وہ اتنی بڑی ایفرٹ کر جاتا ہے یا اس کی ایفرٹ میچور ہو جاتی ہے, تو پھر تو ان دونوں بھائیوں کو, کے پی کے اعجاز کو, جس کا اس نے اور جن بھائی نے اعجاز کے ریفرنس سے رابطہ کیا, ان کے تو بھائی پہ سر پہ تاج پوشی کرنی پڑے گی ہم سارے انویسٹرز کو. جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے پتا بہت رات ہو گئی, لیکن بہرحال میرے بھی کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی مختلف جگہ پہ, تو بھی فری ہوں. تو اچھا, بہت سارے میں نے ابھی پرسنل میں میسیجز چیک کیے ہیں. وہ میسیجز یہ ہیں کہ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر نیب کو ہم کولیکٹرل کی پراپرٹی یونین والے ارینج کر کے دے بھی دیں, تو بھی مربت صاحب بعد نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایف آئی آرز اور آرڈر 37 والے جو کیس ہیں, ان کو بھی کچھ دینا پڑے گا کچھ دیے بغیر, اور وہ ان کی کو گرفتار بھی کرا سکتے ہیں اپنی کیسز میں. تو بھیا بات ایسے ہے کہ ایف آئی آرز اور آرڈر 37 کے کیس پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. نیب کی جن جرائم پہ پلی بارگین ہو رہی ہے, انہیں جرائم کی بیسس کے اوپر 489 406 اور آرڈر 37 کا جو کیسز ہیں وہ سیم اسی چیز پہ ہیں کہ کرپشن کی گئی ہے, دھوکہ بازی کی گئی ہے, فراڈ کیا گیا ہے, اور امبیزلمنٹ ہوئی ہے پیسوں کے اندر, اور ہمارے پیسے اسٹک ہوئے ہیں فور دا لاسٹ 2 years. تو اس میں قانون یہ ہے اس کا نیب کا, کہ اگر چیئرمین نیب یہ سمجھے کہ یہ تمام کیسز جو سکیٹرڈ ہیں مختلف کورٹس کے اندر انکلوڈنگ ہائی کورٹ, چاہے ان میں بیل ہو گئی ہے یا ان میں بیل ریجیکٹ ہو گئی ہے, چاہے وہ 157 ایف آئی آرز ہیں یا چاہے وہ 5000 ایف آئی آرز ہیں, وہ 70 آرڈر 37 کے کیس ہیں یا 7000 آرڈر 37 کے کیس ہیں. وہ بیچارے آرڈر 37 کے کیس 2 پلاٹوں پہ ہوئے سر, ایک لاہور کا بیریا ٹاؤن کا اور ایک کراچی بیریا ٹاؤن کا, جن دونوں کی ملا کے ورتھ 4.5 کروڑ بنتی ہے. اور جو کیسز میں پراپرٹی اٹیچ کی گئی ہے ان کی اگر آپ رقم دیکھیں تو وہ کچھ 60-70 کروڑ بنتی ہے. اور یہ سارے ایسٹس جو ہیں یہ نیب نے فریز بھی کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو نا ذرا سمجھا دیتا ہوں, یہ سارے کیسز نیب کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے. قانون میں ابھی آپ کو سارا نا نیب کا شیئر کر دیتا ہوں اس گروپ میں. اس کے بعد یہ کیس جو سے ہیں اپنی اپنی عدالتوں میں چلتے رہیں گے, وکیل لڑتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اور جب کیس کو پرسو کرنا بند کر دے گا, لائک ہائی کورٹ سے بھی اگر مربت ہار جاتا ہے, سپریم کورٹ میں نہیں جاتا, تو اس بندے کا کلیم فائنل ہو جائے گا اور وہ نیب پہ لے آئے گا کہ جی میں یہ جیت گیا ہوں, ٹائم بار ہو گیا, مربت نے اپیل نہیں کی, تو اس کا کلیم بھی پھر نیب مربت سے لے کے دے گی. اور پلی بارگین میں یہ ہے کہ آپ مربت صاحب کے اوپر اگر ویریفائڈ 10 سال تک بھی کوئی کلیم آتا ہے, انکلوڈنگ نیب کلیمنٹس یا انکلوڈنگ ادر کیسز کے کلیمس, تو مربت صاحب کو پابند ہے نیب کو اس کلیمنٹ کے پیسے دینے کے. تو یہ کہنا کہ پلی بارگین مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی مربت بار نہیں آئے گا, یہ غلط بات ہے, تاثری غلط ہے. ایسے نہیں ہے. آپ کو قانون شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نہ میری باتوں پہ یقین رہے, نہ آپ کوئی سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں. تو اس
اس وقت ہمارا فوکس صرف یہی ایک چیز پہ ہے کہ ہم اس کی پلی بارگین انشاءاللہ مکمل کرا دیں گے ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہم نے نیب کے ساتھ طے کیا ہے. اور جیسے ہی اس کی پلی بارگین مکمل ہوتی ہے یہ 5 لاکھ کا مچلکا جمع کرائے گا اور ساری ایف آئی آرس جو ہوتی ہیں وہ نیب پہ شفٹ ہو جائیں گی. وہ ہفتے میں ہوتی ہیں, وہ 10 دن میں ہوتی ہیں, یا وہ 3 دن میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ساری ایف آئی آرس, سارے کیسز, چاہے وہ آرڈر 37 کے ہیں, چاہے وہ رینٹل کورٹس میں ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹس میں ہیں, چاہے وہ جیتے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہارے ہوئے ہیں, تو سب کے سب نیب کے اوپر آ جائیں گے. اور نیب کے اوپر آنے سے مطلب ہے کہ مربت کو ان کیسز میں دوبارہ اریسٹ نہیں کیا جائے گا, اور لیٹر لکھ دیا جائے گا پورے پاکستان کے آئی جیز کو کہ مربت کے خلاف اب کوئی بھی ایف آئی آر درج کرنے سے تو نہیں روک سکتے, لیکن گرفتار نہیں کریں گے. وہ ایف آئی آر درج کرا کے وہ کیس اپنا عدالت میں لے جائے, لیکن وہ بھی شفٹ ہو جائے گا نیب کے اوپر. نیب کی شفٹنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نیب کے پاس وہ امانتن آ جائے گا. پھر جب وہ عدالتوں سے جیت جائے گا تو وہ پھر اپنا کلیم لے کے نیب کے پاس آ جائے گا کہ یہ میری ایف آئی آر تھی, میں سیشن سے بھی جیت گیا ہوں, ہائی کورٹ سے بھی جیت گیا ہوں, یہ سپریم کورٹ تک میرے ساتھ گئے, میں وہاں سے بھی جیت گیا ہوں, میرا 1 کروڑ روپے کا کلیم ہے. اب اس کے بعد کوئی اپیل نہیں کی مربت نے, تو آپ مربت کو کہیں کہ میرا کروڑ دے. تو پھر نیب بینگ کسٹوڈین آف آل ادر کیسز, جو کہ اس تمام ایف آئی آر, آرڈر 37 اور جتنی بھی قسم کی اور لٹیگیشن ہے ان سب کی کسٹوڈین ہے. لہٰذا وہ پھر مربت کو خط لکھے گی کہ یہ آپ کے خلاف ایک کیس آ گیا ہے اور ہم نے ویریفائی کر لیا ہے, اس کا اتنا کلیم بنتا ہے, وہ آپ اس کو دیں, اور وہ نیب کے قانون کے مطابق نہیں ملے گا. وہ اسی قانون کے مطابق ملے گا جس قانون کے مطابق وہ جیت کے آیا. اگر وہ 1 کروڑ روپے کا جیت کے آیا تو اس کو 1 کروڑ روپیہ ہی ملے گا, چاہے اس نے 50, 40 بھی یا 30 بھی رینٹ لیے ہوئے تھے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یا اس کے کارپوریٹ انویسٹ ہوا تھا, یا اس نے 18ویں دفعہ کارپوریٹ یہ لیا, تو اس کے نیب اس کی ہسٹری وغیرہ کچھ نہیں دیکھے گا, وہ صرف اس کلیم تصور کرے گا اور مربت سے پیسے لے کے اس کو دے دے گا. اب میں آپ کو کیس لا سارے جو سے نا, جو نیب کا ریلیونٹ لا ہے وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں, وہ آپ بغور پڑھیں. ٹھیک ہے, اب بہت رات ہو گئی ہے, آپ کو وہ اتنا سمے ہم پہنچ گیا, میں بٹ صاحب کے گھر نا واپس سیدپور میں رکتے رکاتے. آج ان سے ہماری میٹنگ تھی, بڑے پازیٹیو نوٹس پہ میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ میں آئی ایس ایم آر کے کچھ ایسے 2 امپلائیز بھی تھے جو کی رولس پلے کر رہے ہیں اس وقت, جن میں عرفان مروت صاحب ہیں, حبیب اللہ مروت صاحب ہیں, عفنان بھی تھا, بٹ صاحب تھے, میں تھا, اور ہمارے ایک اور دوست ہیں لاہور سے جو میرے ساتھ ہی آئے ہیں, دانیال, وہ تھے ابھی نہیں. اب صبح ہماری ملاقات ہے, ایک مروت صاحب کی پیشی پہ ہے, اگر تو وہ پیشی پہ آئے تو ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تو جو آج ڈسکشنز ہوئی ہیں ساری ریلیٹنگ ٹو مروت صاحب کو کولیٹرل اور مروت صاحب کی رہائی کے بارے میں, وہ صبح ساری مروت سے صاحب سے ڈسکس کر کے, اگر وہ آگے تو ان سے ڈسکس ہو جائے گا, ورنہ پھر جیل جانا پڑے گا. تو پھر ان کو دوبارہ بتا کے کہ جی یہ مروت صاحب کا بھی اس پہ یہ رسپانس ہے, تو گو ہیڈ دے کے ان کو کہ جی آپ کریں انشاءاللہ. تو بڑا اچھا ریسورسفل سورس ہے یہ چاہیں تو سارا کچھ ہی پاسبل ہے. بس اتنا ہی بتا دیتا ہوں, باقی لالا تو بہر سمجھ گیا ہوگا کہ اگر یہ صاحب چاہیں تو سب کچھ ہی کر سکتے ہیں مربت کو باہر لانے کے لیے, ایون کہ اگر چاہیں تو کولیٹرل کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. لمبی بحث میں نہیں پڑتا میں, تاکہ ویسے بھی بہت گئے, لیکن کل مربت صاحب سے بھی ایک ملاقات کر کے تو پھر جو صحیح والی ایگزیکٹ اپڈیٹ ہوگی, اگر مربت نے بھی گو ہیڈ دے تو اس کی طرف سے گو ہیڈ ہی ہے کہ جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, اور کرنے کے بعد جو ہے نا بس مجھے باہر نکالیں. تو ان کی طرف سے بھی یہی رسپانس ملا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ ہمیں آپ کی طرف سے اگر گو ہیڈ ہے تو ٹھیک ہے, ہم آپ کو مربت صاحب کو آپ کے حوالے کر دیں گے بہت جلدی. تو بس دعا میں یاد رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا اور جلدی ہوگا, اور بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے. جی السلام علیکم. تو مروت صاحب چلے گئے بخشی خانے میں واپس. مروت صاحب سے آج جو کل رات کو ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی وہ ساری مروت صاحب سے آج ہوئی, آدھا پونا گھنٹہ, بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہی, ٹائم کا ایگزیکٹ اندازہ نہیں ہے. تو مروت صاحب کہتے ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس بے شمار لینڈ ہے, اور وہ ہے بھی, تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی شارٹ کٹ ایسا لگائیں کہ وہ مجھے بغیر کسی کولیٹرل کے نکالیں, تو یہ پھر پیچھے ہی لگے رہیں گے, یہ چھوڑیں گے نہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تو یہ ان ٹچ ہی رہیں گے. اگر ان کے پاس اتنے انڈسٹریل اور کمرشل پلاٹس ہیں تو کوئی پراپر 2.5 کروڑ کا دے دیں, 2.5 ارب کا, اور دینے کے بعد جو ان سے ہے نا وہ اس چیپٹر کو ہی نیب والے کلوز کریں. آئیو نیب صاحب بھی آئے ہوئے تھے ادھر ہی, ان سے بھی گپ شپ لگی تھوڑی دیر, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کولیٹرل والا سینیریو کر دیں تاکہ جو ہے نا میرے لیے بھی اوپر سے اپروول لینی آسان ہو.
تو بقایا ٹائم ویسٹ ہوگا. بہرحال وہ جن صاحب سے رات کو میٹنگ ہوئی تھی ان سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں. تو دونوں صورتوں میں سے جو صورتحال میرے سورسز کے ذریعے کنفرم ہوئی, کیونکہ چیئرمین صاحب کے ساتھ میں نے گھر میں بات کر دی, تو جا کے ان سے پوچھ لوں گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کولیٹرل میں دے دیں پراپرٹی, تو پھر میرے پاس یہ بہت ساری پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ادھر کمرشل پراپرٹی DH3 میں اس میں سے کوئی 1 یا 2 پلاٹ دے دوں گا 2.5 ارب کے. ان کے پاس تو بیش حساب ہی پڑی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. تو مروت صاحب کا بھی طرف سے یہی گو ہیڈ تھی, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو صاحب ہیں نا جن سے آپ مل کے آئے ہیں, ان کو آپ گو ہیڈ بھی خود ہی دیں. میرے کسی بندے کو چھوڑیں, آپ جب آ ہی گئے ہیں رسپانسبلٹی لے ہی لی ہے آپ نے, تو آپ ایسا کریں کہ اس کو گو ہیڈ بھی خود ہی دیں, فالو اپ بھی اس کا خود ہی رکھیں, اور اینڈ یعنی پراپرٹی دے دیں کولیٹرل کی, وہ بھی ہو جائے, اور یہ FIRs کی شفٹنگ میں بھی آپ ساتھ ہی رہیں, اور سارا معاملات مکمل کرا کے تو پھر میں جیسے ہی باہر آتا ہوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے اکٹھے بیٹھتے ہیں. آپ کے جو عہدے داران ہیں جتنے بھی جن کو آپ ساتھ لانا چاہیں گے تو آپ ان کو دے گا. ٹینٹیٹیولی میں نے ان کو بتایا کہ ہم کو یہ تقریباً 10 لوگ پھر آپ سے آپ کے باہر آنے کے بعد مل لیں گے. ان میں اکبر اسماعیل صاحب بھی ہیں, ان میں عالم زیب بھی ہے, اس میں لالا زبیر بھی ہے, اس میں میں بھی ہوں, اس میں کیسر بٹ صاحب بھی ہیں, اس میں انصر مجید بھی ہے, اور بھی 2-3-4 کی گنجائش رکھی ہے جن کو بھی بعد میں نام ذہن میں آئیں گے, جیسے شاہ فیصل لالا ہے یا کمیل ہے, یا اور بھی بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کسی کو براہ راست ذہن میں نہیں نام آ رہا ہوتا لیکن اس کا آنا ضروری ہوگا. عامر عطا خان صاحب ہیں جیسے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس معاملے کو کلوز کرتے ہیں. اب وہ تو بیٹھ کے چلے گئے اس میں نا, یہ جو پریزن وین ہوتی ہے, تو ابھی ایک اور پارٹی سے میٹنگ ہے باقی, تو اس سے ملاقات کر کے 3 بجے اس سے ملاقات شروع ہونی ہے, تو پھر انشاءاللہ 6 بجے تک واپسی کریں گے لاہور کی. تو رات کو انشاءاللہ میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ جن صاحب سے رات کو ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپڈیٹ آپ نے دینی ہے. تو اور مروت صاحب سے آپ خود ری کنفرم کر لیں, ضروری نہیں ہے کہ میں ان سے جا کے ملوں, آپ کنفرم کر کے مجھے بتا دیں دونوں سائڈوں سے. تو مروت صاحب کی طرف سے بھی گو ہیڈ ہے, ان کو بھی میں نے کہہ دیا کہ سر آپ اس طرح سے پروسیڈ کر لیں. سو باقی اب آپ لوگ دعا کریں اپنے حق میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے آسانی پیدا کر دے, تو آسانی پیدا کر دے, اور ہم جو سے نا اس معاملے کی کو خود ذمہ داری لی ہے تو اس کو کلوز بھی خود ہی کریں. تو بہرحال جتنے بھی بھائی ہیں ان میں یہ جو آج کی میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں کافی سارے بھائی ہیں جن کا ذکر خیر کام ہو جائے گا تو میں کروں گا. ابھی ان کا میں نے نام نہیں لیا, جس طرح میں نے ذکریہ کا نام نہیں لیا ابھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلوز کر لیں تو پھر سب کے نام لیں گے اور سب کو بلائیں گے کہ آ جائیں, کہ مروت صاحب سے باہر آنے کے بعد ایک میٹنگ کریں اور انویسٹرز کے لیے جو بہتر ہے نا وہ حل کر لیا جائے. جزاک اللہ خیر, اپنا خیال رکھیے گا.